الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبق نمبر 56، اسم اعلیٰ۔ اسم اعلیٰ بھی ایک مشتق اسم ہے، ڈیرائیوڈ ناؤن ہے، جو کسی کام کی تکمیل کے لیے اعلیٰ یا ذریعہ بنایا گیا ہو۔ جیسے محراس، ہل کو کہتے ہیں، حرث یعنی کھیتی کرنے کا یہ ایک آلہ ہے، ایک ٹول ہے۔ اسی طرح مفتاح چابی یا کنجی کو کہتے ہیں، کھولنے کے لیے آلہ ہے، اور یہ فتحن کے مصدر سے بنایا گیا ہے۔ اس میں آلہ کے 4 اوزان ہیں: مفعل، مفعال، مفعل اور مؤنث کے لیے مفعلہ۔ لیکن مفعل ہی بہت زیادہ مستعمل ہے اور باقی بہت قلیل الاستعمال ہیں۔ اب ذرا اس کا چارٹ دیکھ لیجئے، اس کی گردان کے واحد، مثنیٰ، جمع اور تذکیر و تانیث میں اس کا تلفظ کیسے ہوتا ہے۔ مضرب، مضربانی، مضارب، اور مضربتن، مضربتانی، مضارب، اور مضراب، مضرابانی، مضاریب۔ تو یہ دیکھیے، پہلا جو مفعل کے وزن پر ہے، مضرب، مضربان اور مضارب، اور مفعلہ کے وزن پر مضربہ، مضربتانی، مضارب، اور مضراب کا مثنیٰ مضرابانی اور مضاریب۔ بعض اسماء اعلیٰ جامد ہوتے ہیں، یعنی مشتق نہیں ہوتے، جیسے سکین، چھری کو کہتے ہیں، اور اس کی جمع سکاکین آتی ہے۔ مضرب کے وزن پر کچھ مثالیں ملاحظہ فرمائیے۔ مفعل، مستر، مخیط، مخلب، مدفع، منجل، مغزل، مبرد، ملقط، مقمع۔ مستر اسکیل کو کہتے ہیں، پٹڑی کو جس سے آپ ایک لکیر کھینچتے ہیں۔ مخیط خیط سے ہے، سوئی کو کہتے ہیں۔ مخلب پنجے کو کہتے ہیں۔ مدفع دفع کرنے سے ہے، اور اس کے معنی ہے توپ۔ منجل درانتی کو کہتے ہیں۔ مغزل کاتنے سے ہے، چرخہ کاٹنے سے، اور مغزل کا مطلب ہے چرخہ۔ مبرد کسی چیز کو تیز کرنے کا آلہ ہے، فائل جسے انگریزی میں کہتے ہیں۔ ملقط چمٹے کو کہتے ہیں جس سے کوئی چیز پکڑی جاتی ہے، اور مقمع ہتھوڑے کو کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں مقام کا لفظ استعمال ہوا ہے، دوزخ میں لوہے کے ہتھوڑوں سے سر کچلے جائیں گے۔ تو یہ مفعل کی کچھ مثالیں تھیں۔ اب ہم اسم اعلیٰ کی دوسری قسم جو مفعال کے وزن پر ہے، اس کی کچھ مثالیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ مصباح، مفعال، مصباح، معراج، مقراض، مفتاح، منشار، منقار، منفاق، مسمار، مکیال، میزان، مقدار۔ تو مصباح چراغ ہے، معراج سیڑھی ہے، مقراض قینچی ہے، مفتاح چابی یا کنجی ہے، منشار آری کو کہتے ہیں، منقار چھوٹی کلاڑی، چونچ یا رمبے کو کہتے ہیں، منفاق پھونکنے کا آلہ ہے، پھونکنی کو کہتے ہیں، مسمار کیل، اور مکیال ماپنے کا آلہ ہے جس سے حجم یعنی والیوم ماپا جاتا ہے۔ میزان تولنے کا آلہ ہے، ترازو کو میزان کہتے ہیں، اور مقدار قدر یا اندازہ لگانے کا آلہ ہے۔ مفعولہ کے وزن پر بھی اس میں آلہ آتا ہے، لیکن یہ بہت ہی قلیل استعمال ہے، جیسے مکحولہ سرمے دانی میں جو
سلائی ہوتی ہے جس سے سرما لگایا جاتا ہے اسے مکحلہ کہتے ہیں۔ اب دیکھیے مفعلتن کے وزن پر کچھ اسماء اعلیٰ، مروحتن، مکنستن، منظرتن، ملعقتن، مطرقتن، مشوعتن، مصفعتن، مقمعتن اور منشفتن۔ مروحہ، مروحتن پنکھے کو کہتے ہیں، اور مکنسہ جھاڑو کو کہتے ہیں، منظرہ چشمہ یعنی عینک کو کہتے ہیں، ملعقہ چمچے کو کہتے ہیں، اور مطرقہ گھن یا بڑے ہتھوڑے کو کہتے ہیں، مشوعہ چولہے کو کہتے ہیں، اور مصفعہ فلٹر یا ریفائنری کو کہتے ہیں، اور مقمعہ گرز کو کہتے ہیں، اور منشفہ تولیہ ہے۔ اور یہ بات بتائی جا چکی ہے کہ جرس ایک اسم اعلیٰ ہے، لیکن یہ مشتق نہیں ہے بلکہ جامد ہے۔ اسی طرح فاس بھی ایک اسم اعلیٰ ہے، جامد ہے، کدال کو کہتے ہیں، اور سکین چھری کو کہتے ہیں، اور یہ بھی اسم اعلیٰ ہے۔ جرس، فاس اور سکین یہ سب اسماء اعلیٰ ہیں، لیکن یہ جامد ہیں، مشتق نہیں ہیں۔ ایک اور اسم اعلیٰ خاتم قلیل الاستعمال ہے، فاعل کے وزن پر خاتم مہر کرنے کے آلے کو کہتے ہیں۔ اب ہم کچھ قرآنی مثالیں آپ کی خدمت میں رکھتے ہیں۔ لیس لہ دافع من اللہ ذی المعارج، اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہا گیا ذی المعارج ہے، تو معارج معرج کی جمع ہے مفعل کے وزن پر، سیڑھی کو کہتے ہیں، تو یہ مفعل کے وزن پر ہے، تو اس دن کوئی عذاب کو دفع کرنے والا نہیں ہوگا، اور یہ اس اللہ کی طرف سے ہوگا جو عروج کے زینوں کا مالک ہے، ذی المعارج ہے، زینوں والا ہے، عروج کے زینوں والا ہے، عروج کی سیڑھی والا ہے۔ اسی طرح ہم سورۃ النور میں دیکھتے ہیں مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک طاق ہو اور اس میں ایک مصباح، تو مصباح یہاں مفعال کے وزن پر اسم اعلیٰ ہے، مصباح۔ سورہ ہود کی مثال دیکھیے، لا تنقصوا المکیال والمیزان، ناپ تول میں کمی نہ کرو، لا تنقصوا المکیال والمیزان، تو کیل ماپنے کو کہتے ہیں، والیوم کے میجرمنٹ کو، والیوم میجرمنٹ کو کیل کہتے ہیں، اور مکیال سے مراد وہ آلہ ہے جس سے ماپا جاتا ہے، والیوم دیکھا جاتا ہے، اور میزان وزن کرنے کا آلہ ہے، یعنی ترازو۔ تو یہاں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ نہ تو ماپنے میں کمی کرو اور نہ تولنے میں کمی کرو، ترازو میں بھی نہیں کمی ہونی چاہیے اور کیل میں بھی کمی نہیں ہونی چاہیے، لا تنقصوا المکیال والمیزان۔